الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه التابعين أما بعد حدیث لما خلق اللہ الارض جعل التبید. آج ایک نیا موضوع آ رہا ہے دوستو. یہ نیا موضوع ہے اور لوگوں میں اس پر بحث چلتی ہے اور بہت سارے محاورات اور کہاوتیں منقول ہے. بہرحال حدیث ہمارے سامنے ہے، ذرا غور سے سنیے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ حدیث ذکر کی ہے اور اس حدیث کے بارے میں فرمایا اسناد حسن غریب. حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی. فخلق الجبال، تو اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا. فعاد بها علیہا، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھ دیا. جیسے کسی چیز میں کیل ٹھوکتے ہیں، قرآن نے بیان کیا اس کو، میخ ٹھوکتے ہیں، ایسے ہی زمین پر پہاڑوں کو میخ کی شکل میں رکھ دیا. زمین نے حرکت کرنا بند کر دیا. فاستقرت، زمین رک گئی، جم گئی، ٹھہر گئی. فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی سے تعجب کیا، حیرت میں پڑ گئے فرشتے. پہاڑ اتنا مضبوط ہے کہ ہلتے ہوئے زمین کو اسے روک دیا. حقیقت یہ ہے کہ پہاڑ مضبوط ہے، پتھر مضبوط ہے. پتھر سے ہم بہت ساری چیزیں توڑتے ہیں. پہاڑ جو ہے یا پتھر جو ہے وہ مضبوط چیزوں میں مانا جاتا ہے. تو حقیقت ہے کہ پہاڑ مضبوط چیز ہے. لیکن فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ، کیا آپ کی مخلوقات میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ مضبوط ہے. اسے زمین، اتنی بڑی زمین ہے جو کانپ رہی تھی، ہل رہی تھی، حرکت کر رہی تھی. پہاڑ کے رکھنے کے بعد وہ زمین کا ہلنا بند ہو گیا. فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ، کوئی اس سے بھی زیادہ بھاری، کوئی اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ نعم الحدید، لوہا ہے. اتنی لوہا کے ذریعے سے آپ پتھروں کو توڑ دیتے ہیں، لوہا کے ذریعے سے پتھروں میں سوراخ کر لیتے ہیں، لوہا کے ذریعے سے پہاڑوں کو یا پتھروں کو چور چور کر دیتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے. تو گویا کہ پتھر کے مقابلے میں لوہا زیادہ سخت ہو گیا. فرشتوں نے جب پوچھا کہ اللہ کی اور چیز بھی، تو اللہ نے جواب دیا جی لوہا ہے، لوہا. حقیقت ہے دنیاوی اعتبار سے. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ، کیا آپ کی مخلوقات میں کوئی چیز زیادہ مضبوط ہے لوہے کے مقابلے میں؟ فرمایا ہاں، النار، آگ ہے. اب دیکھ لیجئے، آگ کی بھٹی چلتی ہے تو لوہا کو، بڑا بڑا لوہا کو آگ پگھلا دیتی ہے. بڑے کارخانے میں جا کے دیکھو، اگر چھوٹا دیکھنا ہے تو اس کے لوہار کے پاس چلے جا. چھوٹی سی بھٹی چلتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے لوہے ڈالتا ہے، اس سے ہتھیار بناتا ہے. وہ آگ میں لوہا سرخ ہو کر اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ جس طرح چاہے لوہے کے موڑ لو، بالکل موڑ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ہتھیار بنا لے، جس چاہے چھری بنا لے، چاہے چمچہ بنا لے، چاہے کوئی ہتھیار بنا لے. تو معلوم یہ ہوا کہ لوہے کے مقابلے میں آگ زیادہ مضبوط ہے. اور جب بڑی بڑی بلڈنگوں کو آگ لگ جاتی ہے، کیسے جلا کر خاک استر کر دیتی ہے. بڑے بڑے جنگلات میں آگ لگتی ہے، مہینوں آگ جلتے سب کو جلا کے خاک. آگ اپنی جگہ خود ایک ایسی چیز ہے
اتنی مضبوط چیز ہے جو اچھوں کو جلا کر خاک بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی لوہا جو اتنا مضبوط تھا، جو پہاڑوں کو بھی کمزور کرنے والا تھا، اس لوہے کو آگ پگھلا کر جس طرح چاہے بنا دیتی ہے۔ پرستوں نے پوچھا کہ یا رب هل من خلقک شیء اشد من النار، اے اللہ کیا آپ کی مخلوقات میں کوئی چیز آگ کے مقابلے میں بھی زیادہ مضبوط ہے؟ یا دنیا میں تو آگ بہت خطرناک چیز ہے، بہت مضبوط چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہے، کیوں نہیں، پانی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بھائی آگ کو بجھانے کے لیے پانی، کہیں بھی آگ چھوٹی موٹی آگ لگ جائے پانی ڈال دو۔ بڑے شہروں میں کہیں ویسی جگہ آگ لگتی ہے تو دمکل کے ذریعے سے، فائر بریگیڈ کے ذریعے سے پانی کا فوارہ ڈالتے ہیں، اس پر اتنا پانی ڈالتے ہیں کہ آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ جو دنیا کو جلا کر خاکستر کرتی ہے، اس آگ کی طاقت پانی کے سامنے ختم ہو جاتی ہے، اور آگ بجھ کر پانی کی وجہ سے بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آگ کے مقابلے میں پانی زیادہ مضبوط ہے۔ اب عجیب بات ہے صاحب۔ فرشتوں نے کہا یا ربی کیا آپ کی مخلوقات میں کوئی چیز پانی کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، ہوا ہے۔ ہوا اتنا سخت مضبوط ہے کہ پانی کو بھی اڑا کر کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہے۔ پانی کا منظر دو مثال دے رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں سیلاب جب آتا ہے تب دیکھتے ہیں پانی کی قدرت، کہ پانی ہواؤں کے ساتھ اس قدر تیز بہاؤ کے ساتھ کہ لوگوں کے گھروں کو، پوری بستیوں کو، پورے شہر کو برباد کر دیتا۔ جب بارش ہوتی ہے اور ہواؤں کے تھپڑے چلتے ہیں، یہی پانی جو بہت مضبوط ہے، اس پانی کو ہوائیں بہا کے لے جاتی ہیں۔ اور ایک مثال قرآن نے بیان کی ہے کہ ہزاروں ٹن پانی بادل میں چلتا ہے اور ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ یرسل الریاح بشرا بین یدیہ، بادلوں سے پہلے ہواؤں کو اللہ بھیجتا ہے نا۔ بادل میں کتنا پانی ہے، چھوٹا سا بادل ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر وہ پانی کھل جائے یا گر جائے یا بہنے لگے، پوری دلی شہر برباد ہو جائے۔ لیکن اس ہوا کو چلاتا کون ہے، لے کون جاتا ہے یہاں سے وہاں؟ یہ ہوا۔ معلوم ہے کہ ہوا پانی کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ دیکھتے نہیں کہ موسم کے اندر ایک جگہ بارش ہو رہی ہے، اس طرف نہیں ہو رہی ہے۔ ہم تو بہت دفعہ دیکھتے ہیں سڑک کے اس پار بارش ہوئی، اس پار نہیں ہوئی، یہاں بارش ہوئی، آدھا کلومیٹر دور میں کوئی بارش نہیں ہوئی۔ یہ بارش کیسے ہوا؟ ہوا کے حکم سے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس بادل کو فلاں جگہ برساؤ۔ ہوا لے گیا، وہاں برسایا اور پانی برستا آ گیا۔ تو اتنا ٹن، ہزاروں ٹن پانی کو، جس سے پورا شہر بہہ سکتا ہے، ڈوب کر بہہ کر کہاں سے کہاں چلا جائے گا، اس پانی کو کون چلا رہا ہے، کون ڈھو کے لے جا رہا ہے، کون یہاں سے وہاں منتقل کر رہا ہے ایک شہر دوسرے شہر، یہ ہوا ہے۔ معلوم ہے کہ ہوا سب سے زیادہ طاقتور چیز۔ لوگوں میں موضوعات بحث ہے، یہ لوگوں میں چرچا چلتا ہے سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی چیز ہے۔ مختلف انداز میں محاورے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز زمین کو حرکت کر سے روکنے والی چیز کیا تھی؟ پہاڑ، چونکہ پتھر ہے وہ، اور پتھر کے مقابلے مضبوط چیز کیا ہے؟ وہ ہے لوہا، کہ لوہا کے ذریعے پتھر کو کاٹ ڈالتے ہیں، پتھر میں سوراخ کر دیتے ہیں، پتھر کو چورا چورا کر دیتے ہیں۔ اور لوہا کے مقابلے میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ آگ۔ آگ اتنا پاورفل ہے کہ لوہا اس میں نرم ہو جاتا ہے، سرخ ہو کر کے وہ بالکل نرم بن جاتا ہے۔ اور بھائی اگر مشاہدہ کرنا، بڑے بڑے کارخانوں میں جاؤ، بڑے بڑے کارخانے جہاں یہ بڑی بڑی چیزیں بنتی ہیں لوہے کی،
اس میں دیکھو کہ لوہے کا کتنا بڑا بڑا ٹکڑا اس بھٹی میں ڈالتے ہیں، اور وہ لوہا کا وہ ٹکڑا بھٹی کی اتنی تیز آگ میں کچھ دیر کے بعد ہی وہ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو مشینوں کو سے کٹائی کر کے جس انداز میں چاہتے ہیں، فیکٹری میں برتن ہو، ہتھیار ہو، کوئی اوزار ہو، کوئی اور چیز ہو، یہ سب چیزیں بناتے ہیں۔ تو آگ کے اندر طاقت ہے جو لوہے پر غالب آ جاتی ہے۔ آگ اتنی خطرناک چیز جس کو جلا کر کے وہ خاک کر دے، لوہے کو جلا کر کے نرم کر دے، اس سے بھاری، اس سے وزنی، اس سے پاورفل پانی ہے۔ جو پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور پانی کے مقابلے میں اس سے پاورفل کون ہے؟ ہوا۔ ہم اپنی سروں پہ دیکھتے ہیں، یہ ہوا ہزاروں ٹن پانی لے کر کے بادلوں کو لے کر دوڑتی رہتی ہے یہاں سے وہاں تک، اللہ کے اختیار سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ جہاں حکم دیتا ہے اس کو لے کے جانے کا، وہاں ہوا لے کر جاتی ہے۔ یہ اتنی سب چیزیں پاورفل آ گئی۔ آخری پوائنٹ، پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ، کیا آپ کے مخلوقات میں ہوا کے مقابلے میں کوئی چیز پاورفل ہے؟ دیکھا آپ نے، ہوا سب سے پاورفل ہے کہ پانی کو بھی اور سب کو لے کر کے چلی جاتی ہے ہوا، لیکن ہوا کے مقابلے میں کوئی پاورفل ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ایک چیز، قربان جاؤ صاحب، نعم ابن آدم تصدق بیمینی صدقتہ بیمینی یخفیہا من شمالی۔ یہ جو انسان، آدم کا بیٹا، یہ جو ہے آدم کی اولاد، جب اللہ کے نام پر چپکے سے کوئی صدقہ کرتا ہے، کہ داہنے ہاتھ صدقہ کر رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے چھپا کے دے رہا ہے، یعنی اتنا مخفی انداز میں صدقہ کرتا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے۔ بایاں ہاتھ جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، اسے بھی پتہ نہیں کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچہ کیا ہے۔ غور کرنا دوستو، یہاں پہ صدقہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور انسان کوئی بھی کام کرے گا دونوں ہاتھ لگا کے کام کرتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر داہنے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا ہاتھ سے، چپ چاپ مٹھی بند کر کے کسی کو السلام علیکم، مٹھی بند کسی کو پکڑا دیا، اس نے کیا ہے نہیں معلوم سوا اللہ کے۔ یہ بندہ، یہ صدقہ جو مخفی انداز میں چھپا کر دے رہا ہے اللہ سے، حتیٰ کہ ہر وقت ساتھ رہنے والا بایاں ہاتھ، اس کو بھی پتہ نہیں کتنا دہنے ہاتھ خرچ کیا۔ یہ اتنا بھاری، اتنا بھاری، اتنا وزنی، اتنا پاورفل ہے کہ جتنی چیزیں شمار کی گئی، زمین کے مقابلے میں پہاڑ، پہاڑ کے مقابلے میں لوہا، لوہے کے مقابلے میں آگ، آگ کے مقابلے میں پانی، اور پانی کے مقابلے میں ہوا، ان سب چیزوں کے مقابلے میں ایک یہ چیز جو صدقہ ہے، چپکے سے خفیہ طریقے پر اللہ کی محبت میں خرچ کر رہا ہے، یہ اتنا پاورفل ہے جو سب پہ بھاری ہے۔ تھوڑا سا غور کر لو، یہ موبائل کا دور ہے۔ آج کل ہمارے بیماری کیا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے تو پہلے کیمرے والے کو بلا لیتا ہے، فوٹو کھنچوا دیتے ہوئے فوٹو کھنچواتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ وہ ہے؟ اس حدیث کا مصداق وہ نہیں ہے، وہ وزنی نہیں ہے، وہ ریاکاری آ گئی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، من اور رضا، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بظاہر صدقہ ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اس کو باطل مت کرو۔ ٹھیک ایسے ہی میں سمجھتا ہوں، کئی مجبوری تو الگ بات ہے، بعض جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی نے ہمیں کہا کہ جاؤ بھائی صدقہ کر کے آؤ، اور ہم وہاں فوٹو نہیں لیں گے تو اس کو یقین کیسے دلائیں گے اس شر کے دور میں، اس خیانت کے دور میں؟ اس لیے فوٹو لے کے اس کو دکھلانا پڑتا ہے۔ لیکن ایک عام فیشن جو بن گیا ہے، ایک عام ماحول بن گیا ہے کہ ہر آدمی جو کچھ کرے گا فوٹو کھنچوائے گا پہلے میں،
بھائی وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے، وہ ہمیں صدقہ اتنا وزنی نہیں ہے، بلکہ وہ صدقہ جو صرف اللہ کی رضا کے خاطر اتنا چپ کے، اتنا خاموش طریقے پر دیا جائے کہ داہنے ہاتھ خرچ کرنے والا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ صدقہ ان تمام چیزوں پر بھاری ہے، اشد ہے، اور سب سے زیادہ وزنی اور پاورفل ہے۔ اللہ توفیق۔